آپ اپنا ایک بزنس لے کے چل رہے ہیں پچھلے 7 سالوں سے، رینوویشن کا، کنسٹرکشن کا۔ اگر ہماری آپ ٹیگ لائن بھی دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ افورڈیبل، ایستھیٹک اینڈ ون سٹاپ سلوشن۔ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کیا میئرز لیتے ہیں؟ تمام مٹیریل جو اس وقت ایک فیز کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہم ان کے گھر کے پورچ میں یا ان کے گھر کے قریب دیوار کے ساتھ اتار دیتے ہیں۔ ہم اس کی بیسٹ کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کر کے ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کا کانٹینٹ، ان کی بات چیت اور ان کا کام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج کل ناظرین ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اپنا گھر بنائے، اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں اس کا ایک مائنڈ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی زمین ہے تو پھر تو وہ لازمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی کنسٹرکشن کی طرف جائے، اور اگر نہیں بھی ہے تو وہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کوئی زمین خرید لیں، کوئی مناسب جو ہے وہ داموں میں مل جائے تاکہ ہم اس کو خرید کے اپنا گھر بنا سکیں۔ یہ ہر ایک کا خواب ہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس خواب کو پورا کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے پورا کرتے ہیں۔ یہ سی ای او ہیں رینو کنسٹرکشن اینڈ رینوویشن سروسز کے۔ پچھلے 7 سالوں سے اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور کوالٹی ایشورنس کا جو ہے نا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں۔ جہاں بھی کام کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بہترین معیاری کام کیا جائے تاکہ وہ دیر پا چلے اور لوگوں کو بھی ظاہر ہے اس سے فائدہ ملے۔ تو ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کنسٹرکشن کے بزنس میں کب اور کیسے آئے، اور پھر یہ جو رینوویشن کی سروسز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں اور کس کس طرح سے یہ اپنا یہ بزنس رن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم خابر عباس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ، شکر اللہ پاک۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر آپ اپنا ایک بزنس لے کے چل رہے ہیں پچھلے 7 سالوں سے، رینوویشن کا، کنسٹرکشن کا۔ سر جب آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اس وقت کیا آپ کا ویژن تھا اور بزنس میں کیا مشکلات آپ نے دیکھی؟ اچھا جی، شروع سے ہی اگر بات کریں تو جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے اپنے گھر کو بنانا یا اس کو سنوارنا۔ صحیح۔ تو میں نے بھی اپنے شروع میں اسی طرح اپنے گھر کے لیے کوشش کی، اور اس کے بعد جب کیونکہ ہر بندے کی ایک لمیٹڈ بجٹری کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کے پاس لمیٹڈ فنڈز ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین چیز حاصل کرنا ہر بندے کا خواب ہوتا ہے۔ ایسے ہی۔ تو اس کے اندر میں نے اپنے گھر کا کام کیا۔ اس کے بعد میں اس فیلڈ کو بہت کلوزلی اسٹڈی کیا، اس میں میں نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی اور ایکسپرٹیز، اور یہ سارا کرنے کے بعد میرا ایک ویژن جو اگر آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس میں یہ تھا کہ اگر ہماری آپ ٹیگ لائن بھی دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ افورڈیبل، ایستھیٹک اینڈ ون سٹاپ سلوشنز۔ اس کا مطلب یہ ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جو میں بھی انگریزی کو اس طرح بہتر طریقے سے نہ سمجھ پائیں، کہ ہم اپنا ایک بجٹ، جو بھی بجٹ ہے اس کے اندر، اور خوبصورت معیاری کام، اور آپ کو تمام سروسز ایک جگہ پہ مل جائیں۔ یہ بیسیکلی ایک ویژن کا وہ تھا۔ اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز ذہن میں یہ بھی تھی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے گھر بنانا یا اس کو رینوویٹ کرنا یا اس کو بہتر کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں اب یہ تھا کہ ہمارا ویژن ساتھ یہ بھی تھا کہ ہر جو بھی انسان ہے وہ مختلف اس کے کام ہے، کوئی بزنس میں ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کس طرح کام کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر ایک کی ریکوائرمنٹ فرق ہوگی، ہر ایک کی جیب فرق ہوگی۔ صحیح۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہم ہر ایک کو اس کے حساب سے ایک کسٹمائزڈ سلوشن پرووائڈ کر سکیں۔ تو یہ ایک مین ہمارا، یعنی جنیرک نہیں ہے، آپ کسٹمائز جو ہے وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں دونوں طریقے سے۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ پورے پاکستان میں آپ دیتے ہیں یا کچھ سٹیز تک محدود ہیں؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ ہمارا جی مینلی لاہور بیسڈ ہے مینلی فی الحال، تو انشاءاللہ آگے اللہ پاک برکت دیں گے تو۔ اس سے آس پاس والی سٹیز میں کبھی کوئی موقع نہیں ملا؟ نہیں، ابھی ہم لاہور ہی ماشاءاللہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اسی کے اندر سوسائٹیز کافی بن گئی۔ جی جی بالکل سر۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کنسٹرکشن اور رینوویشن کی سروسز دے رہے ہیں، رینوویشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں زیادہ تر لوگ کیا کام کرواتے ہیں اور کیا کام پسند کرتے ہیں کروانا؟ رینوویشن میں جی بیسیکلی اب جس طرح کچھ پرانی بلڈنگز ہوتے ہیں، پرانے گھر ہوتے ہیں، پرانے دفتر ہوتے ہیں، ان کو وہ کنٹمپریری یا ماڈرن لک دینا چاہتے ہیں، یا اسپیس کو، چھوٹی اسپیس کو بڑا کر کے
کس طریقے سے ہم وہاں پہ اسمارٹلی چیزوں کو فرنیچر کو رکھ سکتے ہیں یا اپنے باقی کام انجام دے سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جی اپنا فرش سے شروع کرتے ہیں, جو ٹائلنگ وغیرہ چینج کراتے ہیں, ووڈن فلورز کرواتے ہیں, پی وی سی فلورز کرواتے ہیں, اس کے بعد بائفرکیشنز کرواتے ہیں. یا گھروں کی طرف آ جائیں تو کچن سب سے زیادہ ہماری بہنوں کا ایک بڑا کلوز پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی کچن ایسا ہو جہاں پہ چونکہ انہوں نے کافی ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے مینیج ہو, وہاں پہ ان کے قریب میں سارا کچھ مل جائے ان کو, کہ سلیبس موجود ہوں, ان کے کیبنٹس ہوں جہاں وہ آسانی سے گھر گھرستی کے کام انجام دے سکیں. اور اس میں لائٹنگ کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو یہ, اور اس کے علاوہ واش روم وغیرہ کی چینجز ہوتی ہیں, اس کے اندر سینیٹری فٹنگس چینج کرتے ہیں, اس میں ایون سیوریجز کا کام ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وائٹ واش اور باقی چیزیں, یعنی کمپلیٹ ایک پورا پیکج آپ کے پاس اویلیبل ہے. سر کوالٹی کے حوالے سے جب بھی ہم کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, اور آج کل تو روڈز پہ ایون لوگ بہت اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پرانے زمانے میں سڑکیں ہوتی تھیں وہ بہت بہتر تھی, پرانے زمانے میں جو بلڈنگس بنتی تھی وہ بہت معیاری تھی, لیکن آج کل وہ معیار نہیں رہا. یہ عام ایک بات ہے جو لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. سر آپ کوالٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, میں نے آپ سے گفتگو بھی کی اور آپ کا کام بھی تھوڑا بہت دیکھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کیا میئرز لیتے ہیں؟ اس میں جی سب سے پہلے ہم جن کا بھی کام کرنا ہوتا ہے ان بھائی یا بہن کو ہم ایک ریٹن کوٹیشن پیش کرتے ہیں, جس میں جو بھی ہم نے کام کرنے ہیں یا جو مٹیریل یوز کرنا ہے اس کو ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم فلانی کمپنی کا کریں گے. میں کسی کمپنی کا ریپ نہیں ہوں, لیکن اوور آل ایکسپیرینس کے حساب سے جو ابھی تک ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ جو مٹیریل اس کمپنی کا جو اچھا ہے ہم وہ معیاری یوز کرتے ہیں. اس کے لیے انشور کرنے کے لیے جو لکھا جاتا ہے وہی لے کے آتے ہیں, اور سب سے پہلے کام ہم اسٹریٹ اوے ایسے شروع نہیں کر دیتے. ہم جب کام شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ تمام مٹیریل جو اس وقت ایک فیز کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہم ان کے گھر کے پورچ میں یا ان کے گھر کے قریب دیوار کے ساتھ اتار دیتے ہیں, اور ان کو اس سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کو ایک تو اس کاغذ کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں, اور مزید ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو جہاں مرضی سے ٹیسٹ کروا لیں. یہ ہماری کوالٹی کا معیار, ہم اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, لوگ آج کل چونکہ مہنگائی کی وجہ سے کافی آپ کہہ لیں کہ ڈسٹربڈ ہیں, ان کا بجٹ بھی آؤٹ ہوتا ہے, تو جب آپ معیاری چیزیں منگواتے ہیں, کوالٹی پروڈکٹس منگواتے ہیں, تو لوگ تھوڑا سا اعتراض نہیں کرتے کہ یہ چیزیں مہنگی ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہر انسان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو ویلیو فار منی ملے, کہ جو اس نے خرچہ ہے وہ اس کو مل جائے. تو پہلے تو ہم ان کو یہ کنونس کرتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے, یہ اتنے عرصے کے لیے آپ کو اس میں دوبارہ سے کام کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو زیادہ تر ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ ایک کم معیار کی چیز سے, ظاہری بات ہے وہ مہنگا ہوگا کیونکہ یہ تو مارکیٹ کی چیزیں ہیں جو آج کل ہر چیز بڑھے جا رہی ہے, وہ سب کے سامنے ہے, ہم وہ خود تو بناتے نہیں ہیں. سر رینو کنسٹرکشن اینڈ رینوویشن سروسز یہ جب اپنا ایک دفعہ اپنی سروس دے دیتی ہے, اپنا سارا کام مکمل کر دیتی ہے, اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں پوسٹ سیل سروسز, اس میں آپ کیا کیا سروسز دیتے ہیں؟ جی اصل میں بھیا آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا کہ ہماری یہ بڑا سور پوائنٹ ہے اوور آل. ہم ایون بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں, اس کی کوئی کہتے ہیں جی کمپنی کی وارنٹی ہے, وہ کمپنی دے گی, وہ دکان والا نہیں مانتا, تو اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں. کچھ لوگ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ایون مارکیٹ میں کوئی چیز اگر اس کی وارنٹی نہیں بھی ہے, چونکہ ہم اس کی بیسٹ کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کر کے ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو, تو ہم وہ لے کے آتے ہیں اور ساتھ اس کی ورکمین شپ کو انشور کرتے ہیں. تو کام کی کمپلیشن کے بعد بھی میرا فون آف نہیں ہوتا, یا ہمارے ریپس کا فون آف نہیں ہوتا, جو جنرلی لوگ کام کرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہی فیلڈ کے لوگ ہیں, ہوتے ہیں, لیکن ہماری پوری حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی جس چیز میں بھی ہم ان کو ہیلپ کر سکیں آفٹر کمپلیشن آف اے پروجیکٹ, ہم تقریباً 1 سال تک ان کے ساتھ اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگر تو نارمل یوز میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے,
ہم فری آف کاسٹ اس کو ریپیئر بھی کر کے دیتے ہیں اور پرووائڈ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں ان کی یہ اس کو اسیس کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی غلطی سے ہوا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ سامان لے آئیں تو ہم اس کو فری آف کاسٹ لگوا دیں گے. اچھا سر، آنے والے وقت میں اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو، جو چیز آپ کرنا چاہتے ہو، ایک ڈیلیور جسے کہتے ہیں، وہ آپ کس انداز میں کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو؟ جیسا شروع میں آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ ہر بندے کا خواب ہوتا ہے اپنے گھر کا، تو یہ نہیں کہ میں کوئی آؤٹ آف دی ورلڈ بات کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان سوچتا ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں بھی. صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس میں یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہمارے بہن بھائی بہت زیادہ اکنامکلی ساؤنڈ نہ ہوں، اگر ان کا 2 مرلے کا 3 مرلے کا چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں تو وہ میرا بہت اس کے اوپر ہماری کمپنی کا یا ہمارے سروسز کا یہ ہے کہ ہم وہ بنائیں، لوگوں کو ہیلپ کریں. اس میں سب سے زیادہ رول پلے کرے گی کسٹمائزڈ ان کی ریکوائرمنٹس کو بیچ میں امبیڈ کرنا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے، یہ ان کے کام بھی آئیں گے، کیونکہ ہر بندے کا دل کرتا ہے اپنا گھر ہو، اچھا ہو، کمفرٹیبل ہو، چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو. اچھا سر، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کا چونکہ اس میں تجربہ ہے 7 سالوں کا، تو کنسٹرکشن کے کام میں سب سے زیادہ پرابلم آپ کے اینڈ پہ کیا آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے، اور کسٹمرز کے اینڈ پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ عام جب وہ کنسٹرکشن اپنے گھر کی کرواتے ہیں تو انہیں کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے؟ ہمارے اینڈ پہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے مثال کے طور پہ 100 روپے لگیں گے. اب ہمیں مانیٹری سائڈ پہ یا فائنینشیل سائڈ پہ بہت بڑے پرابلم یہ آتی ہے کہ بیچ میں اچانک ہی کچھ چیزوں کی قیمتیں بے تحاشا بڑھ جاتی ہیں. صحیح. اب ہم آپ سے ایک وعدہ کر چکے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کو مطلب میٹ کرنا ہے. صحیح. تو ہم پھر اپنے آپ پہ ایک کٹ لگاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نقصان میں بھی چلے جاتے ہیں کافی سارے. لیکن بہرحال ہم ایک وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا کریں. صحیح. اور جو آپ کا سوال دوسرا ہے کہ کسٹمر کی سائڈ سے پرابلم کیا آتی ہے، کچھ موسٹلی لوگ تو بہت کوآپریٹ کرتے ہیں اس حساب میں کہ اگر کوئی کام ہو گیا اور اس میں ان کو شروع میں کوئی پرابلم نظر نہیں آئی ہے، سبسیکوینٹلی ہم بھی انسان ہیں، کام کرنے والا بھی انسان ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں نے جیسا پہلے کہا وہ ہم فری آف کاسٹ ریپیئر کرتے ہیں یا ٹھیک کر کے دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ساری عمر کے لیے ہم ان کو مطلب ہے کہ سروس پرووائڈ کرتے رہیں. یہ ایک تھوڑا سا میرے خیال میں مشکل کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں یوتھ کو یا کوئی بھی شخص جو آپ کا اس وقت انٹرویو دیکھ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنا کوئی بزنس کرے، چاہے وہ کنسٹرکشن کا کرے، کسی اور چیز کا کرے، اس کو کیا مائنڈ سیٹ اس کا ہونا چاہیے اور کون سے سکلز اس کے پاس ہونے چاہیے تو وہ بزنس شروع کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں جی سب سے ضروری چیز ہے کہ ایک انسان کو اس کی سمجھ اور شوق ہو. ہر بندہ جیسا ایک میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ہر طرح کا کام کرنے والا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بالکل میں ان الفاظ کو استعمال نہیں کروں گا جو کہ زیادہ تر سوسائٹی میں پسند نہیں کیے جاتے، کہ اٹھتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو، آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ اس کو پہلے اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے. اس میں اس شعبے سے ریلیٹڈ تعلیم لے سکتے ہیں وہ لیں، ادروائز آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ایک مائنڈ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے کام اچھا کرنا ہے، آنیسٹی سے کرنا ہے. اس کے بعد اللہ اسی میں برکت ڈالتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ دکھا کے کچھ لگائیں کچھ. صحیح. وہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹیکلی اس فیلڈ میں بہت پوٹینشیل ہے. آنیسٹی کے ساتھ کام بھی کریں تب بھی بہت پوٹینشیل ہے. تو میرا پیغام یہی ہوگا کہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، کوالٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اچھے مائنڈ کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ، کوآپریٹو ذہن کے ساتھ کام شروع کریں کمٹمنٹ کے ساتھ، تو آپ کو اللہ برکت دے گا اس کے اندر. بہت بہت شکریہ خاور عباس صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے انٹرویو بہت فائدہ مند رہا ہوگا، اور عام لوگ بھی جو اس فیلڈ میں یا کسی بھی بزنس میں کام کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک ایکسپوجر ملا ہوگا ان کی گفتگو سے. اور جس طرح یہ کریڈیبلٹی اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور ان کا ایک توکل بھی ہے، وہ یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.